آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، اور ان ناموں میں اب میرے پاس یا میرے سامنے جو نام ہے وہ فرحان حنیف کا ہے۔ میں فرحان حنیف سے گزارش کروں گا، یہ اردو ٹائمز سے وابستہ ہیں، اردو ٹائمز کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں فلم کی، اور ڈاکٹر حسین خان صاحب سے گزارش ہے جو مہمان شاید خدمت میں پھول پیش کریں۔ سے پہلے چند لکھے ہوئے اشعار پیش کرتا ہوں۔ تمہیں نے راہ میں ایک گھر بسا لیا ورنہ، تمہیں نے راہ میں ایک گھر بسا لیا ورنہ، محبتوں کا سفر تو طویل تھا جانا۔ تمہیں نے راہ میں ایک گھر بسا لیا ورنہ، محبتوں کا سفر تو طویل تھا جانا۔ ایک دوسرا چاہوں گا کہ ہماری چاہتیں سچ ہیں مگر حالات کا دریا، ہماری چاہتیں سچ ہیں مگر حالات کا دریا، مجھے اس پار رکھتا ہے تجھے اس پار رکھتا ہے۔ ہماری چاہتیں سچ ہیں مگر حالات کا دریا، مجھے اس پار رکھتا ہے تجھے اس پار رکھتا ہے۔ اور ایک شعر ہے، یہ اور بات کہ بھولے گا خد و خال مگر، یہ اور بات کہ بھولے گا خد و خال مگر، تو مجھے یاد رکھے گا کسی کتھا کی طرح۔ یہ اور بات کہ بھولے گا خد و خال مگر، تو مجھے یاد رکھے گا کسی کتھا کی طرح۔ اور خواب تیرے رات کی تاریکیوں میں روشنی، خواب تیرے رات کی تاریکیوں میں روشنی، اور یاد تیری شام کی بھیگی ہوا بن جائے گی۔ خواب تیرے رات کی تاریکیوں میں روشنی، اور یاد تیری شام کی بھیگی ہوا بن جائے گی۔ غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ کوئی دل میں آ بیٹھا اور چٹکی لی ارمانوں میں، کوئی دل میں آ بیٹھا اور چٹکی لی ارمانوں میں، رات عجب منظر دیکھا جب چاند کھلا میدانوں میں۔ کوئی دل میں آ بیٹھا اور چٹکی لی ارمانوں میں، رات عجب منظر دیکھا جب چاند کھلا میدانوں میں۔ اور توجہ چاہوں گا کہ پیٹ کی ذلت نے بالآخر بازاروں نیلام کیا، پیٹ کی ذلت نے بالآخر بازاروں نیلام کیا، عزت جانے قید ہے کب سے موروثی تہخانوں میں۔ پیٹ کی ذلت نے بالآخر بازاروں نیلام کیا، عزت جانے قید ہے کب سے موروثی تہخانوں میں۔ اور جیسے کوئی دھیمے دھیمے میرا نام پکارے ہے، جیسے کوئی دھیمے دھیمے میرا نام پکارے ہے، ایک صدا رہ کر اب بھی در آتی ہے کانوں میں۔ جیسے کوئی دھیمے دھیمے میرا نام پکارے ہے، ایک صدا رہ کر اب بھی در آتی ہے کانوں میں۔ اور یادوں کی ایک تتلی پھرتی رہتی ہے بے چینی سے، یادوں کی ایک تتلی پھرتی رہتی ہے بے چینی سے، پیار کے باسی پھول ابھی تک رکھے ہیں گلدانوں میں۔ یادوں کی ایک تتلی پھرتی رہتی ہے بے چینی سے، پیار کے باسی پھول ابھی تک رکھے ہیں گلدانوں میں۔ اور سوچ سے اس کو دور رکھوں میں جب بھی لکھوں دنیا کی، سوچ سے اس کو دور رکھوں میں جب بھی لکھوں دنیا کی، جانے کیسے بس جاتا ہے وہ میرے افسانوں میں۔ سوچ سے اس کو دور رکھوں میں جب بھی لکھوں دنیا کی، جانے کیسے بس جاتا ہے وہ میرے افسانوں میں۔ اور مختار ہے کہ ناک تول کر نظمیں غزلیں کہنا تم فرحان حنیف، ناک تول کر نظمیں غزلیں کہنا تم فرحان حنیف، وزنی وزنی بانٹ رکھے ہیں تنقیدی میزانوں میں۔ ناک تول کر نظمیں غزلیں کہنا تم فرحان حنیف، وزنی وزنی بانٹ رکھے ہیں تنقیدی میزانوں میں۔ یادوں کی ایک تتلی پھرتی رہتی ہے بے چینی سے، پیار کے باسی پھول ابھی تک رکھے ہیں گلدانوں میں۔ صاحبان، ابھی آپ نے وہ شعر سنے جو بمبئی کی نئی نسل، بمبئی کی نوجوان نسل کہہ رہی ہے آج۔ میں آپ سے 2 منٹ چاہوں گا اور اپنے شعراء دوستوں سے بھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں صرف شاعر کا نام اناؤنس کرتا ہوں اور وہ آ کر یہاں اپنے شعر پڑھتا ہے اور جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے بھی پہلے بہت کچھ کہنے کا شوق ہے، خاص طور سے ایسی شعری محفلوں میں۔
درمیان میں نہرو سینٹر میں ایک مشاعرہ ہوا اور اس مشاعرے میں ایک مجلہ شائع ہوا، ایک کتابچہ، ایک بروشر، جس میں مظفر حنفی کا ایک مضمون تھا آج کل کے مشاعرہ کے تعلق سے۔ میں ارتضیٰ بھائی کی توجہ چاہوں گا اور آپ سب کی کہ میں بہت زیادہ کیوں نہیں بول رہا۔ مظفر حنفی شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، اسکالر ہیں، پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مضمون میں ایک جملہ لکھا تھا کہ آج کل کے مشاعروں میں خاص طور سے کامپیر حضرات جو اناؤنسر ہوتا ہے، وہ یا تو اپنے کسی پسندیدہ شاعر کو بڑھانے کے لیے، چڑھانے کے لیے اس کے تعلق سے نہ جانے کیا کیا کہتا ہے کہ اس کو آسمان پر بٹھا دیتا ہے، یا اگر کسی کو چاہتا ہے تو اس کو بالکل تخت سے نیچے اٹھا کر پھینک دیتا ہے کہ وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو جب ہم دوست یہ بیٹھ کر بات کرتے تھے کہ آج کل کے مشاعروں میں کیا ہو رہا ہے، آج کل کے مشاعروں میں کیا نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، تو ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، یہ سوچا تھا کہ ہم میں سے جب بھی کسی کو ایسا موقع ملے گا تو وہ بجائے اپنی زباندانی جتانے کے، بڑھانے کے، گھٹانے کے، وہ یہ کرے کہ شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرے اور آپ بہرحال موجود ہیں۔ جو شعر سننے والے لوگ، جنہیں شعر سننے کی تمیز ہے، جو شعر سننا چاہتے ہیں، شعر سننا چاہتے ہیں، شعر سن کر داد دینا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ اپنی طرف سے بہت سارے اشعار سنا کر، بہت سارے جملے سنا کر آپ ان کا مزاج یا تو شاعر سے اس کو جوڑ دیتے ہیں، یا اگر اس کی آپ کسی طرح سے کوئی بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سامعین کا مزاج اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم شعر کو آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ اس شعر کے تعلق سے جو چاہیں فیصلہ کریں، ہمیں قبول ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں دو شعروں کے یا دو شاعروں کے درمیان میں بہت کچھ نہیں بول رہا۔ یہ صرف اس لیے بتایا کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے مشاعروں میں، کبھی سمیلنوں میں، وہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ مشاعروں کے لیے، یہ شاعروں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ نقصان سامعین کا ہوتا ہے، لسنرز کا ہوتا ہے، پیٹرنز کا ہوتا ہے۔ تو نقصان ہمارا ہو رہا ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن پیٹرنز کا نقصان نہ ہو، یہی کوشش تھی میری، اور اسی وجہ سے میں نے بہت کم بولنے کی کوشش کی۔ میرا کام تھا دو شاعروں کے درمیان، آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا پل بنانا، ایک چھوٹا سا برج بنانا۔ آپ وہاں سے یہاں سفر کریں، شاید آپ تک سفر کریں، اور یہ سفر ایک خوبصورتی کے ختم ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ میں نے اس مقصد میں کامیابی حاصل کی، اور اب وقت ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میرے علاوہ یہاں تمام سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو شخص آپ کو اتنی دیر سے بول کر رہا ہے، بول کر جملے سنا کر، وہ آپ کو شعر سنا ہے، مجھے سماعت کرنا ہے۔ اور رفعت خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ میری خدمت میں پھول پیش کرنا۔ بہت بہت شکریہ رفعت بھائی۔ حاضرین، سامعین، آج کی اس محفل کے شرکا، صاحبان اور قدردان، یہ ایسے الفاظ ہیں جو آج کل کی محفلوں میں کم بولے جاتے ہیں۔ یہ قدردان پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں ایسے الفاظ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک ایسے قدردان نہ ہوں تو کسی بھی آرٹس، کسی بھی فن کی نہ قدر افزائی ہو سکتی ہے، نہ وہ بن سکتا ہے۔ سامعین، شعر سماعت فرمائیں۔ جناب ٹی کے چودھری ہمارے درمیان موجود ہیں، یعقوب صاحب موجود ہیں، اسلم خان صاحب موجود ہیں، میرے دوست صاحب موجود ہیں۔ شعر سماعت فرمائیں کہ ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے، ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے، ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے۔ ہونے تھے جتنے کھیل مقدر کے ہو گئے، ہم ٹوٹی ناؤ لے کے سمندر کے ہو گئے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی، خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی، ہم پھول سب کو بانٹ کے پتھر کے ہو گئے۔ خوشبو ہمارے ہاتھ کو چھو کر گزر گئی، ہم پھول سب کو بانٹ کے پتھر کے ہو گئے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ زمین کا بوجھ تھا، زمین کا بوجھ